بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نماز کی شرطیں، نماز میں کیا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور کیا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی بن طلق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر جائے، وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ جتنی نماز پڑھا ہے وہ گیا، اب یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھا ہے تو 2 رکعت کا حساب کرے گا، نہیں، اب جب دوبارہ شروع کرے گا وہیں سے اس کا حساب۔ اگرچہ کہ بعض حدیث میں ایسا آیا کہ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، کتنی نماز ہو گئی تھی وہاں سے حساب کر کے باقی پڑھ لے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث تو یہ ہے کہ صاحب اگر وضو ٹوٹ گیا نماز کی حالت میں تو آدمی کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر جائے، وضو کر کے آئے، پھر نماز شروع کرے۔ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھے، ہوا خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، اب جا کے وضو کر کے آئے تو 1 رکعت ملی تو 3 رکعت اور پڑھنا چاہیے، ایسے حدیث کے اندر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ بچی نماز پڑھے تو سر پر کپڑا ڈالنا چاہیے، بغیر اوڑھنے کے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سر کا ڈھانکنا عورت کے لیے ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح کوئی بھی اجنبی آدمی کہیں بھی جاتی ہے مارکیٹ میں کدھر ادھر، کپڑا پورا ڈھانک کر جائے گی، سر ڈھانک کر جائے گی، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے گی لیکن سر تو چھپائے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ سر کو چھپانا ضروری ہے۔ اللہ اس بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بغیر اوڑھنے کے، بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الثوب واسعا فالتحي به یعنی فی الصلاۃ، ولمسلم فخالف بین طرفی واذا كان ضيقا فاتزر به۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کپڑا بڑا ہے تو ادھر کا کپڑا ادھر، ادھر کا کپڑا ادھر ڈال کے نماز پڑھا۔ یہ مرد کے لیے کہا جا رہا ہے، عورت کے لیے نہیں۔ ایک ہی کپڑا ہے، پیجامہ نہیں، لنگی نہیں، چڈی نہیں، کچھ بھی نہیں، بنین نہیں، کچھ نہیں، ایک بڑا کپڑا ہے، ادھر ڈالیں گے ادھر ڈالیں گے، بس اسی میں نماز پڑھیں گے۔ البتہ ہاتھ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کریں گے۔ ایک ہی کپڑا ہے تو چھوٹا کپڑا ہے، خالی نیچے کے حصے میں لنگی بن لیں گے، پورا کھلا نہیں ہے نا دوسرا کپڑا، نماز معاف نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بڑا کپڑا ہے تو پورے گردن سے لے کے نیچے تک یہ باندھ لو، چھوٹا کپڑا ہے تو کمر میں باندھ لو، نیچے تک ہو گیا، گھٹنے تک رہے، گھٹنے کے نیچے رہے یا اوپر رہے، اتنا ہی کپڑا ہے اس کے پاس۔ اب تو اللہ کی مہربانی سے ویسی حالت نہیں ہے نا، اس زمانے میں ویسی حالت تھی کہ صاحب کپڑے کی بڑی تکلیف، بہت تکلیف، اس لیے اس کے اندر کہا گیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص منڈے کھلے رکھ کر نماز نہ پڑھے، کندھے کھلے رکھ کر نماز نہیں پڑھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کے پاس کپڑا ہے تو منڈے کندھے ڈھانپ کر نماز پڑھے گا۔ اب ایک بنین آتی ہے جس کو منڈا کٹ بنین کہتے ہیں، وہ صرف ایک پٹی رہتی ہے، اس لیے وہ بھی نہیں، فل بنین اگر ہے تو ہاں پڑھ سکتے، پورے آستین کی بنین ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، لیکن صرف پٹی والی جو بنین آتی ہے نا وہ پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب خیال کرنا، حج کو جاتے نا، حج کو گئے تو ایک کندھا چھپا لیتے، ایک کندھا کھلا رہتا، پہلے عمرے کو جاتے نا، نیچے سے چادر لا کے یہ کھلا رہتا، اسی حالت میں طواف کرنا۔
پہلے مرتبے جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ حکم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طواف ہو گیا سب ہو گیا وہ ہمیشہ کھلا رہتا، صبح کو عمرہ کرے شام تک کھلا رہتا، غلط بات ہے۔ خالی طواف میں وہ کھلا رکھنا، طواف ختم ہوتے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نا طواف کی، وہ کپڑا ڈال لینا اوپر۔ بہت حاجی غلطی کرتے، اس لیے کہ حج کو جانے والے حج کے احکام جانتے نہیں، بس صحیح سے ایک سفر کر کے آ جاتے کہ اللہ گناہ معاف کرے گا، ان کا حج ہوتا ہی نہیں، نماز ہوتی نہیں، فرض نماز بھی نفل نماز بھی اسے کندھا کھلا رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، یہ سب احکام۔ ام سلمۃ رضی اللہ عنہا سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع و خمار بغیر ازار قال اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیها۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایک عورت کی لمبی قمیص ہے، آج کل کے زمانے میں میکسی سمجھے نا وہ ہے، تو نماز پڑھ سکتی کیا؟ وہ اندر کچھ بھی نہیں، پاجامہ نہیں لنگا نہیں کچھ نہیں، اور اوڑھنی ہے اور لمبی قمیص ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے، اتنی لمبی قمیص رہنا کہ پیر بھی چھپ جانا، پیر کا اوپر کا حصہ چھپ جانا۔ اس حدیث کو بہت سارے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پاؤں کھلا رہ سکتا، پاؤں بولے تو نیچے کا حصہ صرف قدم وہ کھلا رہ سکتا، وہ بھی چھپانا کیا؟ اس حدیث سے تو معلومات اتنی لمبی قمیص رہنا، اتنی بڑی میکسی رہنا، لیکن دوسرے ائمہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اگر قدم نہیں چھپتا ہے نیچے تک کپڑا عورت کا تو پرواہ نہیں، لیکن دوپٹہ اوڑھنی رہنا چاہیے، لمبی قمیص کچھ بھی نہیں ہے، جیسے چولی بولتے کیا کیا بولتے ہیں نا، وہ سب کچھ بھی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، رات اندھیری، قبلہ سمجھ میں نہیں آتا کدھر پڑھنا۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے رسول ساتھ ہیں تو کہیں آگے ہیں کہیں پیچھے، ایسے رہتے ہیں نا۔ اب کیا کریں، ہر آدمی سوچے، وہ 10 آدمی 20 آدمی، وہاں کی جماعت یہاں کی جماعت، ادھر رہے گا جی قبلہ، ادھر رہے گا، سوچے سوچے سمجھ میں آیا قبلہ ادھر ہی رہے گا، پڑھ لیے۔ صبح جب اجالا ہوا، روشنی ہوئی، سورج نکلی، تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھے، الٹا پڑھے، ہمارا قبلہ ادھر ہے ادھر پڑھے سمجھو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر پڑھو نماز نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر کی حالت میں اگر قبلہ معلوم نہیں ہوا تو سوچنا چاہیے کدھر ہو سکتا ہے، سوچ کر نماز پڑھے۔ بعد میں معلوم ہوا سورج نکلنے کے بعد بھی ہمارا قبلہ تو غلط ہو گیا، نماز ہو جاتی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی مغرب بھی، تو سفر کی حالت میں کیسے بھی ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، اب بس میں تو سب نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا تو نماز پڑھنا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ نکلے 12 بجے نکلے سفر پر، اب ہم کو 5 بجے تک ظہر بھی اثر پڑھ لینا، سفر میں ہے نا، اس واسطے دونوں ملا کر پڑھنا۔ اب بس جو ہے قبلے کی طرف جاتی نہیں، الٹا ہی جاتی ہے، اب ہم تو الٹا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تو اسی بیٹھے بیٹھے 2 رکعت ظہر پڑھ لیے، پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت عصر پڑھ لیے، قبلے کی طرف نہیں ہے، جائز سفر کی حالت میں۔ تو قبلہ اگر چھوڑ گیا غلطی سے، ہمارے اختیار میں سواری، تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس میں ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن قبلہ تلاش کرنا، کچھ بھی سوچ کے کھڑے ہو گئے تو نہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ قبلہ نما ہے، ملتا ہے، کمپس ملتا ہے، رکھ کر دیکھ لیا قبلہ کدھر ہے، آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، اب وہ مشکل نہیں رہی۔ یہاں نماز پڑھے، اللہ کے رسول نہیں بولے پھر پڑھو جی نماز، قبلہ غلط ہو گیا، لیکن قبلہ شرط ہے، معلوم ہے ہم کو قبلہ ادھر ہے،
ادھر پڑھے ادھر پڑھے ادھر پڑھے جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ سفر کی حالت میں معلوم نہیں ہے تو اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے۔ مشرق یہ، مغرب یہ، بیچ میں قبلہ ادھر نہیں تو ادھر۔ وہ مدینے والوں کا واسطے، ہمارے واسطے نہیں۔ ہمارے واسطے شمال جنوب کے بیچ میں قبلہ ہے، مدینہ کا قبلہ دوسرا۔ ہم سب ویسٹ کی طرف، ادھر قبلہ ہمارا۔ اب امریکہ میں ادھر ادھر ویسٹ میں رہتے نا، ان کا قبلہ ادھر پڑتا، کعبہ ان کو ادھر پڑتا، ہم لوگ کعبہ ادھر پڑتا۔ آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں نا۔ مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، یہ مدینے والوں کے واسطے۔ ہمارے واسطے جو کہ مکے سے مشرق میں رہتے ہیں، ایسٹ میں رہتے ہیں، ان کے واسطے شمال اور جنوب کے بیچ میں قبلہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صاحب قبلے میں ذرا گنجائش ہے، بالکل سیدھا قبلہ رہنا ضروری نہیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا تو نماز ہو جاتی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جب بھی وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، وہ قبلہ معلوم کرنے کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے مطابق اسی لیے بعض مسجد کو دیکھ کر ذرا کراس بناتے ہیں ادھر ادھر۔ ان کا خیال ہے کہ ایک دم سیدھا کعبے کی طرف رہنا، ان کا خیال ویسا ہے، جائز اچھا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اکیلے پڑھنے کی صورت میں وہ کوئی ضروری نہیں کہ سب بالکل ٹھیک قبلہ ہے کا کیسے معلوم کرے گا ٹھیک قبلہ ہے کیا؟ مشکل نا۔ ہاں، مسجد بناتے وقت اس کا خیال رکھو، ذرا سا ادھر ہے ذرا سا ادھر ہے، بنا لو، کوئی بات نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکیلے نماز پڑھے ایک دم سیدھا رہنا، ذرا بھی ٹیڑھا ہو گیا نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ مسجد بنانے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سواری پر آپ نفل نماز پڑھتے تھے، جدھر گئی سواری فکر نہیں، اونٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے، گھوڑے پر بیٹھ کر، گدھے پر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اب وہ کدھر بھی جائے نفل نماز جائز ہے۔ فرض میں ایسا نہیں، فرض میں اتر کر نماز پڑھتے۔ ہمارے کنٹرول میں اگر سواری ہو، کار ہے مثلا، ٹو ویلر ہے، اتر کر فرض نماز پڑھنا۔ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، کیسے جاتا ویسے نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نفل نماز اپنے کنٹرول میں جو سواری ہے اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ فرض کریں 4-5 آدمی کار سے سفر کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے، سوچیں ڈرائیور تو کار چلانا ہے نا، باقی 4 آدمی سوچیں کیوں بھائی بیکار کیا کریں، چلو نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں کار میں بیٹھ کے۔ رکوع میں ذرا کم جھکنا، سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا، اتنا ہی جائز ہے۔ سواری پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے کنٹرول میں ہو تو بھی۔ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، کار ہمارے کنٹرول میں ہے، روک کر اتر کر قبلے کی طرف نماز پڑھنا چاہیے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ البتہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو تو قبلے کی طرف شروع کرتے اللہ اکبر، ایسا شروع کرتے وقت ہو سکا تو اللہ اکبر، ادھر قبلہ ہے سمجھے نا، اللہ اکبر، بس اتنا کر سکتے اگر ممکن ہے تو، ورنہ ضروری نہیں۔ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری زمین میرے واسطے مسجد ہے، قبرستان میں بھی، نہانے کی جگہ لیٹرین میں بھی نماز نہیں پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے، یہ نہیں کہ صاحب مسجد ہی میں نماز پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں مسجد میں کہاں تلاش کرتے رہیں گے کہاں مسجد ہے،
اور صاحب 200 کلومیٹر کے بعد مسجد ہے بولے تو کیا کرے گا وہ؟ لیکن دوسرے مذہب میں سب ویسا نہیں ہے. انہوں عبادت کرنا بولے تو یا تو ان کے بت رہنا سامنے، نہیں تو ان کے چرچ رہنا. یہودیوں کو بھی ان کا چرچ رہنا. دوسری جگہ سب انہوں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے واسطے ایک رعایت رکھی ہے. گھر میں نماز پڑھو، دکان میں نماز پڑھو، کہیں بھی جا رہے کھلے میدان میں ستھرا رکھ کر نماز پڑھو، جائز ہے. پوری جگہ نماز پڑھنا جائز ہے. البتہ بعض جگہوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، قبرستان میں جائز نہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے قبرستان میں اگر مسجد بنا دیے تو جائز نہیں نماز پڑھنا. مسجد کو بالکل الگ کر دیے، اس کا کمپاؤنڈ الگ، تو قبلے کی طرف خبر نہیں ہے تو کچھ علماء نے کہا کہ کمپاؤنڈ کر دیے، قبلے کی طرف خبر نہیں تو پڑھ سکتے. اور اگر قبلے کی طرف خبریں ہیں تو نہیں پڑھ سکتے. اس کا خیال کرنا چاہیے. تو قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے اتنا ہی، باقی فرض نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح نہانے کی جگہ بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. میل کچیل گندگی پیشاب سب کرتے ہیں نا، اس زمانے ویسے ہی تھا حمام، اس لیے وہاں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور کہاں کہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس کے متعلق دوسری حدیث آتی ہے. 7 جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ گھوڑ کچرا ڈالتے نا، گھوڑ گھوڑ بولتے نا، کچرا نا، سب لا کے گندگی غلاظت سب ڈالتے نا، ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا. ایک. دوسری، جانور کاٹتے نا، گائے بکری وہ سب، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنا. خون کی جگہ، بہایا ہوا خون، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنا. 2. تیسری بھی قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا، وہ تو آ گیا. 4. بیچ راستے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا. لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، نماز نہیں پڑھنا. اب جیسے روڈ ہے بھائی، ایک آدمی کھڑ گیا نماز کے لیے، لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ نہیں، جائز نہیں. مین راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں. ایسے موقع پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے. ہم ان کو دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے جو سفر کرتے ہیں نا، نماز کا ٹائم ہوا تو لیٹرین کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہوں. وہ جو راستہ ہے پیچھے 2-3 آدمی کھڑ جاتے ہیں، وہاں جگہ رہتی، انہوں جا کر لیٹرین کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. اب آنے والے سامنے دبالک پیچھے دبالک انتظار کرتے رہتے، کب ختم کرتے ہیں انہوں نماز. جائز نہیں نماز. آپ سمجھتے نہیں وہ لوگ. اسی طرح دروازہ ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اچانک ٹرین اسٹیشن پر رکی، لوگ سب دروازہ کھول کے چڑھیں گے نا، اس لیے ویسی جگہ میں سب نماز نہیں پڑھنا چاہیے. کہیں بھی بیچ راستے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. والحمام، نہانے کی جگہ بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ اس سے پہلے کے حدیث میں بھی آ گیا. وہ معاطن الابل، اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اونٹوں کو باندھتے نا، وہاں اگر نماز پڑھے، اگر اونٹ ہے اس سے آیا غصہ تو ہماری کھوپڑی نکال لیں، ایسا کرتے اونٹ. اس لیے اونٹ کو بولتے ہیں بہت ہی زیادہ بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا جانور. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پڑھنا. بکری باندھتے نا، پڑھ سکتے وہاں. گائے کا ذکر حدیث میں آیا نہیں. بکری باندھنے کی جگہ گوبر پیشاب ویشاب بکری کا رہتا نہیں، پر وہ نہیں پڑھ سکتے. اس کا پر کہتے بچھا کر پڑھنا، کیا نہیں بچھانا تو بچھاؤ، نہیں بچھائے تو ہی پرواہ نہیں. مینگنی سب ہے نا بکری کی، جھاڑ لو، جھاڑ کے پڑھو. پیشاب پرواہ نہیں، پڑھو. یہ سب کب ہو؟ مجبوری کی حالت میں. اب ایسا تو نہیں نہ ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں کوئی پڑھنا ضروری نہیں. جانور کاٹنا، جانور باندھنے کی جگہ، تو اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھنا، یہ فرمایا. اور اسی طرح 7ویں جگہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا. کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتے، کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے کہیں جو کعبہ ہے وہاں مسجد اتنی بڑی ہے
کدھر بھی نماز پڑھے تو ایک دیوار سامنے رہتی کعبے کی، 4 دیوار نا، ایک دیوار. اب انہوں پر چڑھ گیا تو کون سی دیوار ہے کعبے کی؟ کوئی دیوار نہیں نا. ہاں دور ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کعبہ بہت پیچھے، ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کعبے کے اوپر چڑھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے. اس میں 2 باتیں تو بالکل سب کے پاس صحیح ہیں، یہ قبرستان بھی حمام، باقی سب چیزوں میں علماء کا اختلاف ہے، پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، علماء کا اختلاف ہے باقی میں. اسی لیے اس حدیث کو بعض ائمہ نے ضعیف، کمزور قرار دیا ہے. وعن ابی مرثد الغنوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا. قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو، قبروں کے اوپر مت بیٹھو. ابھی میں بولا نا، کہیں بھی مسجد بنائی ہے، سامنے قبر ہے، نہیں پڑھنا. پیچھے قبریں ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے، پڑھ سکتے. عام طور پر ایسا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں قبرستان کے ساتھ مسجد بھی بنا دیتے، کوئی دفن کرنے، جنازے کی نماز پڑھنے آسان ہو جاتا نا، اس واسطے. اگر الگ الگ زمین ہے، سامنے مسجد بنائے ہیں، قبرستان کے پاس ایک دیوار اٹھا دیے، مسجد کی دیوار الگ ہے، قبرستان کی دیوار الگ ہے، پڑھ سکتے ہے نا. تو قبرستان کی زمین میں اگر مسجد بنا دیے تو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں، چلنا بھی نہیں، بیٹھنا بھی نہیں قبروں کے اوپر، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى او قدرا فليمسح وليصلي فيهما. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، یہودی ہیں نا، چپل جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم چپل جوتا پہن کر نماز پڑھو. ہمیشہ صحابہ بھی، اللہ کے رسول بھی چپل جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے. نماز کے لیے چپل جوتا نکالتے نہیں، وضو کرنے کے واسطے نکالتے، لیکن گھر سے چل کر آتے مسجد کو، اسی چپل اسی جوتے میں نماز پڑھتے تھے. البتہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسجد میں آنے سے پہلے ذرا پلٹا کے دیکھ لو پیچھے کچھ لگا ہے کیا، کوئی گندگی لگے تو پوچھ لو 3 مرتبہ زمین. کچھ بھی نہیں تو ویسے نماز پڑھو. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مسجد کیسی بلڈنگ نہیں، خالی زمین تھی، پڑھتے تھے. ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول نماز کو کھڑے ہوئے فوراً نماز چھوڑ دی، یہ چپل جوتے نکال کر پھینک دیے، جوتا پھینک دیے. صحابہ بھی سب نکال کر پھینک دیے. نماز پڑھا کہ اللہ کے رسول دیکھے تو ادھر بھی جوتے ادھر بھی جوتے. کیا بات ہے بھائی، آپ نکال دیے نا نماز کی حالت میں. اللہ کے رسول فرمائے، جبریل علیہ السلام آ کر بتائے میرے پاؤں میں یہ جوتے میں غلیظ لگا ہے، اس واسطے میں نکال دیا. صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم اللہ کے رسول. اچھا اب آئندہ یاد رکھو، مسجد کو آئے تو جوتے دیکھ لو، کیا بھی اگر لگا ہے پوچھ لو، کیا بھی لگا ہے گندگی غلاظت ویسی چیز لگی ہے تو پوچھ لو. صحابہ کا دین ایسا سادہ دین تھا، اللہ اور اللہ کے رسول جو بھی بول دیے بس اس پر عمل کرتے تھے. کیسا بھی چپل بھی جوتا بھی پہن کر نماز پڑھنا، کچھ کپڑے ذرا میلے ہو جائیں گے نا فلاں، کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس. جو اللہ کے رسول بول دیا قصہ ختم، فتویٰ آخری. اس کے بعد اور سب دیکھنے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسا کہ میں بولا، ایسی مسجدیں نہیں تھیں، زمین کی مسجدیں تھیں، اسی میں سب نماز پڑھتے تھے. اس لیے اگر کبھی آپ کو سفر میں جانا پڑے، کہیں نماز پڑھنا پڑے، اپنے کار ہے کچھ بھی ہے، چپل یا جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے. وہ بھی ایک سنت، چپل جوتا پہن کر نماز پڑھنا وہ بھی ایک سنت. لیکن یہاں مسجد میں چپل جوتا پہن کر آ کر نماز پڑھیں تو ذرا مشکل کی بات ہے، جائز نہیں ہے. میں شاید ایک آدمی کا قصہ بھی سنایا، مدینے میں ایک آدمی پڑھتا تھا، کچھ بھی کر لو ہم کو اس کی پرواہ نہیں، چپل پہن کے آتا تھا، اتنی موٹی موٹی قالین، وہ آ کر نماز پڑھتا تھا ہوائی چپل پہن کے. وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان हादि الصلاۃ لا यस्लुहु फ़ीहा शै'उन मिन कलाम الناस इन्नमा तस्बीह व तकबीर व क़िराअतुल कुरान। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में क्या क्या जायज़ है? उसके अंदर बात बिल्कुल नहीं करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़े, यही सब है। नमाज में आकर कोई ज़रूरी बात एक आदमी करता है, नहीं बात कर सकते हम लोग। एक आदमी छींका नमाज में, छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह बोला, यरहमुकल्लाह, नहीं बोल सकते। नमाज की हालत में बात ज़रा भी नहीं करना, अलबत्ता इशारा कर सकते, हाँ जा, नहीं ऐसा इशारा कर सकते, बात नहीं करना। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए खामोश खड़े हो जाओ। अल्लाह ने कह दिया बात नहीं कर सकते, भूल कर बात कर लिए, हाँ वो नमाज हो जाती। कोई आदमी छींका तो आहिस्ते दिल में बोल लेना, आहिस्ते बोल लेना अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ोर से नहीं बोलना। अब एक आदमी ज़ोर से बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब इन्हों ख्याल में नमाज में हो, इन्हों क्या कि यरहमुकल्लाह बोल दी, भूल कर, नमाज हो जाती। इन साहबी का किस्सा भी वैसे, छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह बोले, एक दूसरे आदमी यरहमुकल्लाह बोले, साहबा सब बोले नमाज ख़त्म होने दो, बताते हैं नमाज ख़त्म होने दो, ऐसे इशारा करे तो क्या भाई मैं ऐसे सब बोलते ना। नमाज ख़त्म हो के बाद बोले अल्लाह के रसूल नमाज में बात करे, जवाब दिए, आओ जी देखो नमाज में बात नहीं करना चाहिए, कुरान पढ़ना है, तस्बीह है, सुभान रब्बियल आला है, सुभान रब्बियल अज़ीम। नरमी से अल्लाह के प्यारे रसूल उनको समझाए। तो बात बिल्कुल नहीं करना नमाज में, नफिल नमाज हो तो भी, फ़र्ज़ नमाज हो तो भी। भूल कर बात कर लिए तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाती है, वो माफ़ है। ज़ैद इब्न अरक़म क़ाल इन्ना कुन्ना नतकल्लमु फ़ी सलाती, ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं शुरू में हम लोग नमाज में बात करते थे, है ना, बात कर लेते थे, लेकिन बाद में अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज की पाबंदी करो, खामोशी से खड़े रहो, बात ना। उसके बाद अल्लाह के रसूल, अब इसके बाद बात नहीं करना भी कौन नहीं, पहले बात करते थे। कोई आकर पूछते कितने रकात हो गई, 2 रकात हुई जी, अच्छा ठीक। नमाज के बाद कहाँ जाते हो, फला जगह जाते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सब था। अब उसके बाद कुछ भी जायज़ नहीं। अब मस्जिद में कोई आदमी अस्सलाम वालेकुम, आप नमाज में वालेकुम सलाम नहीं बोलना, जैसा कि भूल कर बोल दिए तो माफ़ है। याद है नमाज में हो वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलना, इसका ख्याल करना। तो नमाज में किसी भी तरह की बात नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ लोगों ने एक मसला ये निकाला है कि साहब किसी बड़े ख़तरे से बचाने के लिए नमाज में बात कर लिए तो नमाज हो जाती। हमें नमाज में मालूम है, अब उसकी मिसाल देते। मिसाल जैसे एक अंधा नाबीना चल कर आ रहा है, सामने बावड़ी, अगर ये नहीं बोले बावड़ी है, गिर के मर जाएगा ना। जान बचाने के लिए बोले हाफिज़ साहब बावड़ी है, आओ ना कहो, नमाज पढ़ लो कुछ। कहा कि किसी बड़ी इस तरह की मसलियत की चीज़ हो, कोई बात कर लिया तो नमाज वैसे ही पढ़ सकता हो। हालांकि बात कर लिया ना, उनको बोला आओ नहीं, सांप है, एक आदमी ख्याल के सांप जी, ऐसा कुछ भी एक चीज़ किसी की जान बचाने के लिए, किसी का घर बचाने के लिए, आग लग रही है, आग लगने वाली है, ऐसा कुछ भी हो तो कहाँ जायज़ है। नमाज में होते हुए भी बाकी सब कुछ भी जायज़ नहीं, दूसरी बातें सब, इसका भी ख्याल करना चाहिए। इस हदीस के अंदर ये बताया गया। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फ़ीक़ु लिन्निसा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह का नाम मर्दों के वास्ते
تالی بجانا عورتوں کے واسطے. اب کوئی بھی آدمی ہو، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کبھی بھول ہو جاتی نا، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا، عشاء میں، ظہر میں، مغرب میں، عصر میں. اب امام صاحب اٹھنے جاتے، ہم جو مرد ہوں گے سبحان اللہ بولیں، امام صاحب بیٹھ جائیں گے، وہ غلطی ہوگی بھائی، فوراً پڑھ کے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ فرض کرو بھائی بہن میاں بیوی پیچھے پیچھے نماز پڑھتے آگے پیچھے. اب امام صاحب مرد شوہر، بیگم پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اب ان کے شوہر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنے کے بجائے اٹھنے جاتے، اس کو بولتے تالی مارنا. ایسے نہیں، حدیث میں آیا ایسے، ہاں سمجھ جانا ہوگا. اب دیکھو عورت کی آواز ایسے ہے، سبحان اللہ نہیں بول سکتی انہیں. مرد ہے تب بھی نہیں، شوہر ہے تب بھی نہیں، امام کی نماز نہیں. اب ایسا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں میں مدرسے والے لڑکیوں کے پروگرام رکھتے، انہیں نظم پڑھتی، قرات پڑھتی، تقریر کرتی. کیا یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اگر کسی بستی میں ایک عورت کے سوا کوئی نہیں ہے عالمہ، تو انہیں درس دے سکتی، انہیں جو ہے مسئلہ بیان کر سکتی، پڑھا سکتی چاہیے. لیکن نظم پڑھنا اور اس کا قرات پڑھنا، تقریر کرنا بالکل جائز نہیں. ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی اس کو برا نہیں سمجھتے. کتنے اہل حدیث مدرسوں میں دیکھا میں سامنے عورتیں تقریر کرتی ہیں، لڑکیاں، عورتیں نہیں لڑکیاں تقریر کرتی ہیں، نظم پڑھتی ہیں. کیسے جائز ہے؟ سبحان اللہ بولنا جائز نہیں، وہ بھی نماز کی حالت میں. اب انہیں نظم پڑھی تو انہیں کیا سوچتا رہے گا، انہیں اس کی آواز اتنی اچھی ہے، انہیں کتنی خوبصورت رہیں گی، کیا رہے گی، کیا مصیبت ہے یہ. ہرگز نہیں جانا چاہیے عورتوں کے جلسے ولسے میں، نہیں جانا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا. اب یہ بات حدیث میں نہیں ہے. اب امام صاحب ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ان کی پیچھے ان کی بیوی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، یا مسجد میں بہت ساری عورتیں ہیں. اب امام صاحب غلط پڑھتے ہیں، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اب پڑھنا نا والضحیٰ ما ودعک ربک، یہ قائد چھوڑ ڈالے. اب عورت بول سکتی کیا؟ ہاں یہ حدیث میں آیا نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں بول سکتے، لقمہ نہیں دے سکتے. مرد لقمہ دے سکتے لیکن عورت لقمہ بھی نہیں دے گی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی. بات کی آیتوں میں غلطی کرے تو بھی نماز ہو جاتی. بعض آیت ایسی ہیں اسے غلطی کرے تو بہت بڑی مصیبت. نماز بعض لوگ بولتے ہیں اور ایک بار پڑھنا، جیسے قرآن مجید کے اندر آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ڈرتے. حقیقت میں ڈرنے والے اللہ سے کون علماء ہیں. اب ایک جاہل پڑھ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے اللہ بہت ڈرتا. یہ لوگ کیا بحث کر کو منجے ہارا ڈالیں گے، کیا کریں گے، الٹا مانا ہو گیا نا. کہا ایسی صورت میں نماز دہرانا اور ایک بار پڑھنا. اسی طرح کوئی آدمی پڑھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ، جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم کو جائے گا. ارے کیسا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب یہ ادھر کا ادھر لکھا ملا دیا، جس کے بھی نیکیاں قیامت میں زیادہ رہیں گے ان سب کو جہنم میں جانا پڑے گا. ارے رے رے معنی اتنا خراب ہو گیا نا جی.
تو یہ لوگوں نے کہا ایسی غلطی کرتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ایسے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن مطرف بن عبداللہ بن الشقیر عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکاء۔ حضرت مطرف بن عبداللہ الشقیر صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا، آپ پڑھتے وقت رونا آتا تھا نا، تو اس وقت آواز ایسی نکلتی جیسے ہانڈی چولہے میں رکھے تو کھول جاتی نا، کھچ کھچ کھچ، ویسا اللہ کے رسول قرآن پڑھتے وقت نماز میں رونا آ جاتا تھا، اسے سنبھالتے تھے اللہ کے رسول۔ جائز ہے رونا نماز کی حالت میں، جائز ہے، لیکن روتا ہی رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیچ میں کہیں رو نہ آ گیا ٹھیک ہے، رو لیا ایسا تھا نا، اس کو بولتے کھٹ کھٹ، جیسے سنبھالتے نا روتے وقت، اس کو ویسے ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کو ایسے ہوا، اللہ کے رسول روتے تھے نماز میں، جائز ہے، لیکن ہمیشہ روتے ہی رہنا، کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ نہیں رہنا، ایسا نہیں رہنا، ایسے رہتے امام صاحب کو بدلنا پڑے گا۔ وعن علی قال كان لي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے واسطے دو دروازے تھے، ایک سامنے کا ایک پیچھے کا دروازہ، بند دروازہ، حضرت علی آئے دروازہ مارے، اللہ کے رسول نماز میں ہیں، کیا کرتے اللہ کے رسول ایسا کھنکارتے، ہاں سمجھ جاتے حضرت علی اللہ کے رسول نماز میں ہیں، نماز پڑھ کر کھولیں گے دروازہ، سامنے ہے دروازہ تو نماز کی حالت میں کھول سکتے ہیں، نفل نماز میں جا کر کھول بھی سکتے، ضرورت نہیں ہے تو ان کو بتانا نا نماز پڑھ رہے ہیں ایسا کر دیں۔ اب یہ بات میں نہیں آتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے نا بات کرنا جائز نہیں، تو اشارہ کرنا جائز ہے، کھنکارنا بھی جائز ہے، یہ نفل نماز میں اللہ کے رسول ایسا کیے ہیں، یہ بھی جائز ہے نماز میں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ وهو یصلی قال یقول هکذا وبسط کفہ۔ حضرت بلال سے پوچھے کہ ابھی ہم لوگ مسجد کو آئے تو السلام علیکم بولتے، تو اللہ کے رسول کیسا جواب دیتے؟ وعلیکم السلام تو نہیں بولنا نا، سلام کا جواب کیسا دیتے؟ حضرت بلال سے پوچھے، حضرت بلال ہمیشہ اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے نا، انہیں سب نوٹ کرتے، تو اللہ کے رسول ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے نہیں، کوئی آتا ہے مسجد میں السلام علیکم، ایسا اپنا ہاتھ ایسا کر کے کر لیتے، نماز ختم ہو جانے کے بعد یاد رہا تو وعلیکم السلام، تو اشارے سے جواب دینا، نماز کی حالت میں وعلیکم السلام نہیں بولنا، بول کر بول دیے تو معاف ہے، یہ بول دیا پہلے ہی نہیں۔ ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق علیہ ولمسلم وهو یؤم الناس بالمسجد۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے مسجد کو آتے، آپ کی نواسی ہے نا امامہ، وہ آ جاتی، چھوٹی بچی 3-4 سال کے سمجھو، 3 سال کے سمجھو، 2 سال کے سمجھو، اب اللہ کے رسول کے پاس آ کر گھیر لیتی، پکڑ لیتی، اللہ کے رسول اٹھا لیتے، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھتے، رکوع کو سجدے کو کہتے، بچے کو رکھ کر پھر بھی نماز پڑھتے، پھر رکوع سجدے سے اٹھنے کے بعد بچے کو پھر اٹھا لیتے گود میں، جائز ہے نماز، فرض نماز کی حالت میں۔ اگر آج کوئی امام صاحب کی بچی آ گئی
مسجد کو امام صاحب اٹھا کر پڑھے، فوراً میٹنگ نکالو جی سے. انہیں بیٹی کو گود میں رکھ کر نماز پڑھتا ہے، دل لگی کہ مذاق کی، نکالو جی اسے. ہاں ایسا ہو جائے گا. اب دیکھو اللہ کے رسول اپنی پیاری نوازی کو رکھ کر گود میں نماز پڑھے. اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بچے کو نیچے بیٹھا کر نماز پڑھے تو بچے رونا شروع کرتے. ان عورتوں کی اجازت ہے، گود میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے. گود میں بچوں کو رکھ لے تو کیا بھی نہیں نا، سجدے کو رکوع کو جاتے نا تب ذرا بچے کو نیچے بیٹھا دیں پھر اٹھا لیے، ورنہ روتا رہے بچہ، سب کی نماز خراب، ان کی نماز بھی خراب، سب کو پریشانی. تو بچوں کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے. اب ایک مسئلہ ہو رہا تھا یہاں، اب بچے چڈی پہنے رہیں گے، کچھ بھی پہنے رہیں گے نا، اب وہ چڈی پاک ہے نہیں پاک ہے، پیشاب کرے رہے تو کیسا، وہ معاف ہے سمجھو. ان کے کپڑے میں ہمارے کپڑے میں نہیں. گلا پیشاب ہے تو پھر ہم کو نہیں اٹھانا چاہیے. کبھی پیشاب کیوں گے سوکھ گیا کچھ بھی ہم نہ معلوم نہیں. تو ایسی صورت میں یہ نہیں بول سکتے ہو بچی کا کپڑا ناپاک تھا، انہیں اٹھا کر نماز پڑھے امام صاحب، ان کی نماز گئی، نہیں بول سکتے. گلا ہے پیشاب ہے نہیں، تب نہیں اٹھانا. اگر اٹھا لیے تو پھر نماز چھوڑ کے جا کے کپڑا دھو کے پھر آ کے نماز پڑھنا. ایسے اللہ کے رسول نے کہا. اور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے بچھو جا رہا ہے، سانپ جا رہا ہے، مار سکتے ہیں اسے. نماز چھوڑ کر مار کر پھر نماز ویسے ہی پڑھ لینا، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. تو مکے میں ملا تو بھی، کعبے کے اندر رہا تو بھی سانپ بچھو مارنے کا حکم ہے. اسی طرح وہ چیل ہے، کوا ہے، چوبا ہے، ان سب کو بھی حرم میں مارنے کی اجازت ہے. لیکن سانپ بچھو کو حرم میں مارنے کی اجازت ہے، نماز کی حالت میں مارنے کی بھی اجازت ہے. باب سترۃ المصلی. ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سترے کا خیال کرنا چاہیے. سترے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز رہنا. ہمارے بہت سارے لوگ خیال کرتے نہیں، جہاں دیکھو کھڑے ہو جاتے ہیں، نفل سنت پڑھتے، نہیں پڑھنا، خیال کرنا. ہماری نماز بھی خراب نہیں ہونا، دوسرے آدمی کو بھی تکلیف نہیں ہونا، اس کا خیال کرنا. وعن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار ما بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہو گیا تو ایک آدمی کھڑے رہے گا 40 دن کے بعد انہیں سلام پھیرتے تب تک بھی کھڑا رہے گا. 40 دن کی، 40 مہینہ کی، 40 سال کی. اللہ کے رسول 40. اب ایک آدمی نماز شروع کرے بولو 2 رکعت پڑھے، کتنے گھنٹے میں پڑھے؟ 40 گھنٹے میں پڑھے. اب کوئی بھی راستہ نہیں جانے کا، ان کے سامنے سے جانا، 40 گھنٹے انہوں کھڑے رہیں گے، نہیں تو بیٹھے رہیں گے. انہیں سلام پھیرے بعد جائیں گے. کوئی بھی پڑھتے نہیں ویسا. بتانے کا مقصد کیا؟ انتظار کریں گے. یہاں ویسا نہیں، ادھر دیکھو ادھر دیکھے بھگ نکل گئے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. عائشہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی قال مثل مخرۃ الرحل. یہ جو سامنے لکڑی رکھتے، سترہ رکھتے، آڑ رکھتے، کتنا بڑا رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی بارش تو ہوتا ہے، یہ ایک ہاتھ کے برابر، جیسے اونٹ میں بیٹھ کر پکڑتے نا ویسا. اتنی بڑی لکڑی رہی تو بس، اتنی رہی تو بھی بس پکڑنے کے لائق، مٹھی سے کوئی بات نہیں. تو سعودی عرب میں بہت ساری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے سترے ایسے رکھے ہیں، اتنا لکڑا، بیچ میں لکڑی. کون بھی نماز پڑھنا چاہتے رکھ کر نماز پڑھتے، اس کے سامنے سے جاؤ آؤ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا میں. اب یہاں بھی ہم نے دیکھا آمبور میں، وانمباڑی میں، مدراس میں بھی حنفی مسجدوں میں
वैसा रखें, बीच बीच में तख्ता रखें, जा सकता है आसानी से। इतना वो तख्ता रखे, बीच में ऐसा लंबा कुछ भी प्लेउड की तरह रख दी, जाने की ये भी तकलीफ़ नहीं। हर सफ़ में, हर 2-3 सफ़ में वैसा सुथरा रखें, बहुत आसानी है उसमें जाने में आने में, वैसा रखना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। अन सबरत मोहम्मद जुहनी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियस्ततिर अहदुकुम फी सलाती वलौ बिसामीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले नमाज़ पढ़े तो सुथरा रखो जी, सुथरा रख के नमाज़ पढ़ो, अगर से कि वो नेज़ा हो, कुछ भी हो, गाड़ कर नमाज़ पढ़ो, अकेले नमाज़ पढ़ते। अब मस्जिद में किनारे कोई पढ़ा या सामने आकर पढ़ना, नहीं तो एक आदमी बैठा है, उसे सुथरा बनाकर नमाज़ पढ़ सकते। अब उन्हें देखो मुझे सुथरा बना ही क्या, नो जा नहीं सकता भाई, इनकी नमाज़ ख़त्म हुए बाद में जाना, अब उसे जाना ज़रूरी है। देखो इजरा इन्होंने नमाज़ पढ़ते हैं, मुझे सुथरा बनाए, तुम्हें बैठो मैं जाता हूँ, उनको बैठा कर जा सकते। ऐसा ख्याल करना, लोग कहाँ देखो तो नमाज़ खड़े हो जाते हैं ना, सामने दीवार हो, खंबा हो, ऐसा कुछ भी होना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। और नबी ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्तउ सलात अर्रजुल मुस्लिमी इज़ा लम यकुन बैन यदैहि मिस्लु मुख़िरति रहल अलमरअतु वल हिमार वल कल्बुल अस्वद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ता है, सामने सुथरा नहीं रखा, सामने कुछ भी नहीं, खुली जगह है, औरत गई, काला कुत्ता गया, गधा गया आड़े, नमाज गई, फिर नमाज़ पढ़ना हो, 4 रकात पढ़ के तशहुद को बैठा है, अचानक क्या औरत आ गई सामने, कहा नमाज़ पढ़ना, दोहराना छोड़ के, गधा दोहराना, काला कुत्ता दोहराना, सुथरा रख ले। सुथरे के बाद औरत जाए, औरतें जाए, लड़की जाए, गधा जाए, कुत्ता जाए, परवाह नहीं, इसका ख्याल करना चाहिए हदीस में। अब ये कि सब औरत का लफ्ज़ आया तो औरतों को बड़ी परेशानी है क्या, हम लोग गए तो हमें क्या कुत्ते क्या गद्दे क्या, कुत्ते को भी गद्दे को भी हमने अल्लाह के रसूल बराबर कर डाले क्या, ऐसी बात नहीं। बात ऐसी है, औरत गई तो इनके ख्याल बदल जाते, नमाज में औरत की तस्वुर आता, कौन गई, क्या गई, कैसा गई, मुझे चाहती क्या, उसके वास्ते गई क्या, इस वास्ते बोले सिवाय इसलिए कि औरत एक प्यारी चीज़ है, कोई भी हो, औरत बोले तो उसके अंदर नज़ाकत है, खूबी है, खूबसूरती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नहीं कि सब वो कुत्ता है, गधा, ऐसा नहीं, आदमी का ख्याल बदल जाता। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे रसूल बोले हैं, सिवाय उनका मर्तबा गधे का, कुत्ते का, औरत का ये कैसा नहीं बोले। शैतान काला कुत्ता बोले अल्लाह के रसूल, क्यों भी काला कुत्ता है कि शैतान वो शैतान आड़े आता। गधे के सिलसिले में कुछ भी नहीं बोले हदीस में। मालूम होता कि गधे के गुज़रने से भी नमाज बातिल हो जाती है, इसलिए कि गधा एक बुरा जानवर है जिसका गोश्त हलाल नहीं खाना, और उसके जाने से यूँ समझिए कि सब आदमी के ख़यालात जैसे औरत को देखकर बदल जाते, वैसे ही गधे को भी देखकर बदल जाते। घोड़े का क़िस्सा वैसा नहीं है, गधे का क़िस्सा वैसा दूसरा है, चीखता है, चिल्लाता है, शहवत से सब उसको जानते हैं। इन 3 चीज़ों के गुज़रने से नमाज आदमी की टूट जाती है, बातिल हो जाती है, इसका ख्याल करना चाहिए। अब औरत बोले छोटी बच्ची गुजर गई तो, छोटी बच्ची गुजरी तो परवाह नहीं, बड़ी औरत, बालिग औरत, लड़की, वो गुजरे तो नमाज बातिल। छोटी बच्चियाँ भागते दौड़ते करते परवाह नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल एक पढ़ते नमाज पढ़ रहे थे, एक लड़का भाग कर आया, उसे हाथ बताए, ठीक है, और एक आया हाथ बताया, एक बच्ची आई, हाथ बताओ, पाँव बताओ, चले गए। अल्लाह के रसूल देखो भाई बच्चियाँ जो है मर्दों को हरा जाता है, ऐसा बोल अल्लाह के रसूल, छोटी बच्ची ना ऐसा।
ونبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستر من الناس فاراد احد ان يستاذ بين يديه فليدفعه فإنما فليقاتله فإنما هو شیطان. اب ایک آدمی سترہ رکھ کر نماز پڑھتا، سترے کے باہر سے کوئی بھی گزرے کیا بھی نہیں، اندر سے گزرنا چاہتا ہے روکنا، گزرنا چاہتا ہے ڈھکلنا پکڑ جا کے گرے گا، مروانی شیطان. نماز پڑھ رہا ہوں رکو بولے تو نہیں رکتا کیا، ایسا بات نہیں کرنا، بولتے ہیں اسے تو زبردستی روک سکتے. اگر ہم سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ ہمارے سترے کے ہمارے بیچ سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا. نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضر من مر بين يديه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے سامنے کوئی چیز سترا رکھ لے، لاٹھی ہے تو اسی کو رکھے، کچھ بھی نہیں ملتا تو ایک لکیر ڈال دے، یہ میری جگہ. وہ کچھ بھی لکیر مٹی میں ڈال دے گا، کچھ بھی کرے گا. اگر لکیر کی جگہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سترے کے واسطے رومال ہے، رومال ایسے رکھ دیا تو بھی سترا ہو جاتا. لیکن اس حدیث کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، کہتے ہیں سترا ہونا، کپڑا رکھ کے لکیر رکھنے سے سب سترا نہیں ہوتا. بولے اور ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. یہ حدیث میں تو ایسا بھی نماز کیا بھی رہنے سے ٹوٹتی نہیں، لیکن بچاؤ کرو. لیکن یہ حدیث پہلے زمانے کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرمائے کہ ان تین چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی، وہی صحیح بات ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. نماز میں خشوع دو ہے، ایک تو ظاہر کا، ایک باطن کا. دل اللہ کی طرف لگانا یہ خشوع، باطن کا دل کا خشوع. بدن کا خشوع نماز میں کھڑے ہوئے تو ہاتھ ہلانا نہیں، پاؤں نہیں ہلانا، نگاہ ادھر ادھر نہیں جانا، ایک دم لکڑی کی طرح کھڑے ہو جانا. بعض لوگوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ صاحب کبھی وہ صحرا میں نماز پڑھتے، کھلی جگہ میں ایسے خشوع سے نماز پڑھتے کہ چڑیا پرندہ ان کو کوئی پتھر لکڑی سمجھ کے ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاتے، ان رکوع کو گئے تو اڑ کر چلے جاتا پرندہ. اب ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، نماز کی حالت میں کھڑے رہتے نا، کھجاتے رہتے، بال نوچتے رہتے، ناک میں انگلی ڈالتے رہتے، بہت غلط بات ہے. کھڑے ہوئے نماز میں تو ایک دم اللہ کی طرف توجہ رہنا. اس لیے کہ ہم ایسا سوچیں اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نا. ایک بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کیسا کھڑے رہتے بھائی، پسینہ گیا تو پوچھتے بھی نہیں. اب آدمی کے سامنے اتنی عزت کے ساتھ کھڑتے کہ آفیسر کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کا خیال کرنا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے. دل ادھر ادھر جاتا، وہ دل ہمارے کنڈیشن میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم تو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کا خیال کرنا چاہیے. ابھی میں پرسوں جمعے میں بھی بولا نا، ہمارے عقیدے کمزور رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. میں بولا ایک آدمی درگاہ کو جاتا، اس کا عقیدہ کیا، اولیاء دیکھتے بھی سب کو، قبر میں ہی نا دور سے جوتا نکال ڈالتا، ہاتھ بن لگ جاتا، منڈی جھکا لگ جاتا، چمٹی کاٹو کیا بھی کاٹو، کھجاتا نہیں، دیکھتے ہی بھی ہوں نا، کیا بھی بیعت بھی کرے بھگا ڈالتے. ہم لوگ مسجد کو آتے نہیں، دل لگی، مذاق، کھیل، اور سب مسجد میں یہ وہ، اور نماز میں کھڑے ہوئے تو کچھ بھی فکر نہیں. کیا کیا سب کرتے ہیں ہم لوگ مسجد میں. اب اس کا ایک باطل عقیدہ، اولیاء دیکھتے ہیں ہم کو،
اس واسطے ادب سے جاتا، جھک کر جاتا، اس وقت کیا بھی ہو جائے اسے بات بھی کرتا نہیں۔ ہم لوگ اللہ کے رسول فرمائے عبادت کرتے وقت ایسا سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے وقت کیا بھی خیال نہیں کرتے نا، ہمارے کپڑے بھی ویسے ہی رہتے، لباس بھی ویسے ہی رہتا، اور سب کبھی ایک پاؤں میں کھڑتے، کبھی ہاں منہ کھولتے رہتے۔ کیا مصیبت ہے، عقیدے کا بگاڑی سب۔ میں بولا عقیدہ بولے تو لوگ اتنا ہی سمجھے، قبر پرستی نہیں کرنا، اولیاء سے مدد میں نہ مانگنا، تعویذ نہیں بننا، ایسا دو تین چیزوں کو سمجھ کر سمجھے عقیدہ نہیں جی۔ عقیدہ یہ بھی عقیدہ، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کہاں سمجھے تم؟ اگر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو تم ایسے سب نہیں کرتے نا، کھجا نہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں کرتے نا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال اچھا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا۔ یہودی ایسا نماز پڑھتے، یہ کراٹے والے کرتے نا ویسا، اللہ کے رسول فرمایا ایسا نہیں، کمر میں ہاتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ خشوع۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا کھانا آ گیا، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو مغرب کی۔ اس لیے کہ عرب کے لوگ 2 وقت کھانا کھاتے تھے، صبح 10-11 بجے، پھر شام میں 5-6 بجے کھاتے تھے، 2 ٹائم ہی کھاتے تھے۔ اس لیے کہا کہ مغرب بعد میں پڑھو۔ اب کھانے کی طرف ہی توجہ رہے گی نا، کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کھانا کہاں ٹھنڈا ہو جاتے کہ الرحمن الرحیم، کیا پکائیں گی، گوشت ہے کہ مرغی ہے کہ مالک یوم الدین، مسالہ زیادہ ہے کہ کم، پوری نماز جو ہے تمہاری خراب ہو جائے گی نا۔ اس لیے پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو، کیا خیال کیا؟ اسی طرح پیشاب پیخانہ بھی لگا ہے، نہیں جماعت چھوٹ گئی تو پرواہ نہیں، سب خالی کر کے پیٹ آ کے نماز پڑھنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح رأسہ فإن رحمتہ تواجہ رواه الخمسۃ بإسناد صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز شروع کر دیے، سجدے کو جانا ہے، زمین پوچھنا نہیں، اور کنکر یہ سب برابر نہیں کرنا، خیال نہیں کھڑے ہو گئے، دیکھے کہ سوئی ہے یا کوئی بھی پن ہے، ایک بار ہٹا دیتا ہے۔ جب جب انہوں سجدے کو جاتے سب ٹھیک کر کو برابر کر دو، نہیں کرنا ویسے، کھڑے ہونے سے پہلے صاف کر لو، نماز شروع کرے بعد جب جب سجدے کو جاتے زمین صاف کر کے جاتے، ایسا نہیں رہنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر پھر کو دیکھ سکتے کیا؟ کہا نہیں، وہ شیطان جو ہے تمہاری نماز کو ادھر ادھر کرتا، ویسا مت کرو بولے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں آدمی کو سجدے کی جگہ دیکھتے رہنا چاہیے، تشہد کے وقت انگلی کو دیکھنا چاہیے، باقی ادھر بھی ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی حالت میں رہو، نماز کی حالت میں رہتے تم اللہ سے بات کرتے۔ اب ان کو تھوک آیا بلغما، مسجد تو میں بولا نا سادہ مسجد، زمین تھوکا، تھوک ڈالے سامنے، جائز نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جی، تم سیدھی طرف بھی نہیں تھوکنا، بائیں طرف کچھ بھی نہیں ہے، کون بھی کھڑے نہیں ہے، بائیں طرف تھوک لو، نہیں زمین کو ذرا سا تھوک کے مٹی ڈال لو، نہیں
وہ ٹیشو پیپر کیا بھی ہے نا تھوک کے اس کو رکھو. جائز ہے نماز کی حالت میں. بلغم آ گیا, جیب میں ہاتھ ڈالے, دستی اٹھائے, دستی اٹھا کے تھوکے رکھ, جائز ہے, ایسا کرنا جائز ہے. وانو قال کان قرام لعائشہ سترت بھی جانب بیتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنا قرام کی هذا فإنه لا تزال تصاویر تعرض لي في صلاتي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے ایک پردہ لگا کر رکھے تھی. اللہ کے رسول نماز پڑھے تو سامنے پردہ, وہ پھول بوٹے یہ وہ کیا کہتے, اللہ کے رسول نے ہٹا دو اسے. تو معلوم یہ ہوا کہ سامنے بھی نہیں رہنا, دیکھتے انہوں نماز کی جگہ, سجدے کی جگہ سامنے بھی نگاہ پڑ جاتی نا, اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب بیل بوٹا ایسا سامنے پردے ڈال کر رکھے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ہٹا دو میرے پاس سے. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع الیہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں نماز شروع کرتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا. بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کو دیکھ کر نماز شروع کرتے ہیں. آدمی نہیں دیکھنا اوپر, خاص کر جنازے کی نماز میں دیکھتا بہت سارے لوگ ایسا کرتے, اوپر دیکھ کر اس کا دھات باندھ, جائز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کرنا. ایسا ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہ کو چھین لے تو کیا کرو گے؟ عورت ہو مرد ہو سب کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے اوپر دیکھ کر نماز نہیں شروع کرنا. عن جابر بن سمرة وله عن عائشة رضی اللہ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت الطعام ولا وهو يراد الابصار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ہے, بھوک ہے, کھانا کھا لو, پیشاب پاخانے کو جانا ہے جاؤ. وہ روک کر نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں بولے. اب نماز نہیں ہوتی بولے تو اس کا دو مطلب ہے, نماز ہوتی ہی نہیں پھر پڑھنا. دوسرے لوگوں نے کہا نماز ہو جاتی ثواب نہیں ملے گا, اس کو بولتے نماز کامل نہیں ہوتی بولتے, ایسا بولے. دونوں مطلب یہ ہیں. اور نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیقض ما استطاع. جمائی لینا, منہ کھولنا, یہ شیطان تم کو اکساتا ہے. اس کو دیکھ کے سب لوگوں کے منہ کھولتے. اس واسطے نماز کی حالت میں ہو غیر نماز میں چھینک جمائی لیتے وقت بند کرنا, اسے کان زور سے نوچے, زور سے ناک پکڑے تو چلے جاتے ہو. لوگوں کے سامنے منہ کھولے, دیکھنے والوں کو سب منہ کھولنے کی ہو جاتی. اللہ کے رسول منع فرمایا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھینکتے ہو جمائی لیتے ہوتے ہیں نہیں بولنا. اللہ کے رسول اس کو بھی منع کیے, ایسا آواز نہیں نکالنا, منہ نہیں کھولنا جمائی کے وقت. یہ سب ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگ بھی سیکھ گئے. وہ لوگ ایسے ہی آئے تو ہاں منہ کھولتے رہتے. ہم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا ہے. دیکھو کتنی باتیں شریعت کے اندر ہیں, یہ سب جاننا چاہیے, ہم کو معلوم کرنا چاہیے. اس لیے دین کے احکام کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. مسجد بنانے کا, مسجد کو کیسے رکھنے کا, اس کے متعلق چند باتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر محلے میں مسجد بناؤ. ایک بستی ایک مسجد بنا کو چھوڑ دیا سب ہاں نہیں, ہر محلے میں بناؤ. البتہ جمعہ ایک بڑی مسجد میں رہے تو اچھا ہے, اگر اتنی بڑی مسجد نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, دوسری مسجد میں بھی جمعہ ہو سکتا, لیکن ایک ہی مسجد رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ہر محلے میں مسجد بناؤ, صاف ستھری رکھو اور اس میں خوشبو بھی رکھو. اس میں لا کر عطر چھڑک سکتے اور سب کوئی بھی خوشبو کی چیز رکھ سکتے, جلا سکتے, لیکن سامنے نہیں, پیچھے کہیں بھی. تو مسجد میں خوشبو بھی رہنا, بدبو نہیں رہنا مسجد میں, اس کا خیال کرنا چاہیے. اور نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ یہود اتخذوا قبور انبیاء مساجد.
اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبر کو مسجد بنا لیا۔ کوئی بھی مر گیا تو دفن کرتے اور صاحب اس کی قبر کے پاس مسجد، اس مسجد کے اندر قبر بھی رہتی، جائز نہیں۔ شاید میں بولا، اب کوئی یہ بولے گا کہ بھئی مدینے میں تو 3 قبریں ہیں، اللہ کے رسول کی مسجد میں اللہ کے رسول نے تو لعنت فرمائی کہ صاحب وہ قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے۔ اصل میں اللہ کے پیارے رسول مسجد بنا دیے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت ابوبکر حضرت عمر بعد میں دفن ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں قبر باہر مسجد پھیلاتے تھے، چوڑی کرتے تھے، لیکن قبر کا حصہ باہر ہی تھا۔ بعد میں چل کر عبد الملک ابن مروان نے غالباً اتنا چوڑا کیا مسجد کو کہ بیچ میں قبر آ گئی۔ لوگ بولے جائز نہیں بھئی یہ مسجد نبی کے اندر قبر کیسا، اللہ کے رسول تو منع فرمائے دوسری طرف بڑھاؤ، نہیں سنا بات، بنا دیا۔ اب ایسے ہی مسجد کے اندر قبریں رہ گئیں، اس لیے بہت احتیاط کرتی حکومت بھی، دوسرے لوگ بھی۔ قبر ہے بولے تو یہ مسجد کا آدھا حصہ سمجھو کہ سب اتنا حصہ دور رکھیں، وہاں سے کوئی بھی قریب میں قبر کے نماز نہیں پڑھنا، جالی ہے، دیوار ہے، کیا کیا سب کر کے بالکل الگ رکھیں، لیکن مسجد کے بیچ میں ہے۔ اب اگر ہمارے بس میں ہوتا تو مسجد کو الگ قبر کو الگ کر دیتے، لیکن ہم لوگ تو نہیں کر سکتے۔ حکومت سعودی حکومت ایسا کر سکتی تھی، نہیں کری۔ اس میں ایسا ہوا کہ صاحب جتنی قبریں تھیں جنت البقیع میں، مدینہ کے قبرستان میں، سب کو جو ہے عبدالعزیز بادشاہ حکم دیے سب قبروں گرا ڈالو جی، بلڈنگ وہ گرائے نا۔ یہ جو سعودی لوگ تھے وہ خبے کے اوپر بھی چڑھے، خبہ کیا ہرا گنبد بولتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی چڑھے، یہ بھی گرا ڈالیں گے، نہیں اتر جاؤ اتر جاؤ۔ اب اس میں خود جو ہے ایک دم اتر کے سب لوگ، اب وہ لوگ کچھ بھی کرتے تو پتہ نہیں کیا کیا سب لوگ کرتے، اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو قبر والے ہیں سعودی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ یہ لوگ اولیاء کی قبر کی بے عزتی کرے، بے حرمتی کرے، اس لیے جو ہے ان کی حکومت نہیں رہنا، ان کو مکہ بھی مدینہ پوری دنیا کو دے ڈالنا، سعودی حکومت یہاں نہیں رہنا، ایسا سب کوشش کرے۔ انڈیا سے بھی یہ محمد علی جوہر یہ سب گئے تھے کانفرنس میں کہ صاحب نہیں، قبریں نہیں گرانا۔ ایسے پکے قبر پرست لوگ ہیں نا، بہت خلاف کریں۔ حکومت اس وقت چھوڑ دی۔ عبدالعزیز کے زمانے میں مسجد بڑی بناتے تو شاید انہوں قبر نکالتے، لیکن سعود کے زمانے میں بنائے، اب ایسے ہی چھوڑ دیے۔ بھائی ایک فتنہ ہے، اسے کتنا بچا سکتے، بچا کے باقی سب بڑھا دیے۔ اب اتنا مسجد کے اندر قبر آ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جس مسجد میں قبر ہو نماز نہیں پڑھنا،